فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، نہ کھاؤ مالوں کو اپنے درمیان باطل طریقے سے. وَلَا تَأْكُلُوا، تَأْكُلُوا کو معنی نہ کھاؤ، اموال مال کی جمع ہے، اپنے مال کو بینکم اپنے درمیان لوگوں کے، ٹھیک ہے نا، بالباطل باطل طریقے سے، نہ حق طریقے سے، ناجائز طریقے، باطل کا معنی ناجائز طریقے سے، نہ حق طریقے سے. وَلَا تُدْلُوا، یہ تدلو ہے عطف ہے اس کا، اور نہ ہی بھیجو اس مال کو حکام کی طرف. ہوتے ہیں نا جناب 20 اسی رکھاں گے تو 15 تانوں داں گے، 5 ساڈے ہو گئے تھے، چلو بھئی. اور فرمایا ان کو نہیں، لِتَأْكُلُوا کہ تم کھاؤ لوگوں میں سے ایک فریق کے مال کو کھاؤ، لوگوں میں سے ایک فریق کے مال کو کھاؤ، بالاسم گناہ کے ساتھ، اس حال میں تم جانتے بھی ہو، تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں کسی کا مال کھا رہا ہوں. فرمایا ایسا نہیں کرو. یاد رکھیں یہاں سے ایک مسئلہ ہے کہ مال کسی کا بھی کھانا ناجائز طریقے سے، یہ تو جائز نہیں ہے. کسی کا جب حق ہو، کسی کا بھی حق ہو، اور مزدوری کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. ایک شخص سے میں نے کام کروایا گھر کا، میں نے کہا ٹھیک ہے جی کتنے جی 700 روپے جی، 700 دیہڑی صبح سے شام کیا، اب میں اس کو پیسے نہیں دے رہا. مہینے میں اس کے 21,000 روپے بنتا ہے، 5,000 دے دیا، بیچارہ 15,000 کے رول رہا ہے. یہ تو ناحق طریقہ ہے نا. ہے میرے پاس جیب میں میرے پیسے ہیں، لیکن خام خواہ اس بیچارے کو مزدوری کے لیے پریشان کر رہا ہوں. فرمایا یہ بھی ناجائز ہے. اور کسی کے مال کو ہڑپ کر جانا بالکل ہی، ایک تو ہے نا دیتا ہوں کہہ رہا ہے، ایک ہے بالکل ہڑپ کر گیا، مال کسی کا ہے، پیسہ کسی کا ہے، کھا گیا. میں نے کہا میرا کاروبار ہے یار، میں شرکت کرنا چاہتا ہوں. وہ کہا ٹھیک ہے 1 لاکھ روپے تم دے دو، میں 1 لاکھ روپے لگاتا ہوں، ہم کاروبار کرتے ہیں. اب وہ 1 لاکھ میرا کھا گیا ہے، اس کے پاس دے نہیں رہا، پیسے دے بھی سکتا ہے نہیں دے رہا. تو فرمایا ناجائز طریقے کسی کا مال کھا کے تم زندہ نہیں رہ سکتے، ہو ہی نہیں سکتا کہ تم کسی کا مال کھا جاؤ اور زندہ رہو. زندہ کا مطلب ہے تمہیں پچے گا نہیں ہے، کسی کا مال پچتا نہیں ہے. کبھی دنیا میں فیصلے ہو جاتے ہیں، کبھی پھر قبر میں ہوتے ہیں، کبھی آخرت میں ہوتے ہیں. اللہ معاف فرمائے. کسی کا مال کھا کے بندہ یہ تصور چھوڑ دے مجھے پچے گا، پچ سکتا ہی نہیں. مال حرام کبھی نہیں پچتا. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا، ایک شخص تھا دعا مانگ رہا تھا، گڑ گڑا کے رو رو کے دعا مانگ رہا تھا، اے مالک کریم میری دعا قبول کر لے. گڑ گڑا رہا تھا، رو رہا تھا. کہا کسی فقیر نے یا اللہ یہ رو رہا ہے، یہ گڑ گڑا رہا ہے، اس کی دعا قبول کر لے. ہیں ہمیں دیکھ کے اس کی حال پہ ترس آتا ہے، اتنا رو رہا ہے. فرمایا اتنا روئے کہ زمین پھٹ جائے، اتنا روئے کہ آسمان پھٹ جائے، میں تب بھی اس کی دعا قبول نہیں کروں گا کہ اس کے پیٹ میں حرام کے لقمے ہیں، اور جس شخص کے پیٹ میں حرام کے لقمے ہوں میں اس کی دعا نہیں قبول کرتا. کیونکہ اللہ پاکیزہ ہے، پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے، حرام کو پسند نہیں فرماتا. پھر یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی ہے، رشوت، راشی، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. یہاں پر بڑی تفصیل ہے رشوت کے حوالے سے. یاد رکھنا علماء نے لکھا ہے اگر اپنا حق لینا ہو، اپنا حق لینا ہو، اپنا حق لینے کے لیے کہ آپ کو اپنا حق نہیں ملے گا جب تک آپ اس کو 20 روپے نہیں دیں گے. میں اپنا حق لینا چاہتا ہوں، میری اپنی زمین ہے، میں حق پر ہوں، اور میں اپنی زمین کا فیصلہ نہیں لے سکتا جب تک میں اس کو 50 روپے نہیں دوں گا. اب کیا حکم ہے؟ اب ویسے تو ہے کہ دونوں ہی، رشوت دینے والا بھی گناہ گار ہے، لینے والا بھی. فرمایا اگر اپنا حق لینے کے لیے دے اور اس کو سمجھے غلط ہے لیکن اپنا حق لینے کے لیے کر رہا ہے، دینے والا گناہ گار نہیں ہے، لینے والا گناہ گار. لینے والا نہیں لے سکتا، دینے والا گناہ گار. یہ دیکھیں شریعت نے حل بتایا، کیا سی بات ہے. یعنی کہ آپ شریعت سے پوچھیں بھی یار یہ کیا بات ہوئی. شریعت کہتی ہے دینے والا بھی گناہ گار حرام ہے اور لینے والا بھی حرام ہے، مجھے میرا حق ہی نہیں ملتا، میرا حق ہے، میری زمین ہے. اب قصور تو اس کا ہے بے ایمان کا کہ اسے دین کی دولت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اسے دین کی ہدایت نہیں ہے، وہ اللہ کے رستے پر نہیں ہے، تو بتاؤ میرا کیا قصور ہے. سوال پیدا ہوتا ہے نا، میرا حق ہے، میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس تو یہی حصہ ہے، اس ظالم نے قبضہ کر رکھا ہے، ٹھیک ہے نا. اب میں اپنے حق لینے کے لیے کیا کروں؟ میں پیسے دوں تو مولوی صاحب کہتے ہیں یہ بھی حرام ہے. اسلام نے کہا نہیں، اگر تو اپنا حق لے، اپنے حق کے لیے دے، اور تیرا حق تجھے اس طریقے کے علاوہ نہ مل سکے تو تیرا دینا حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، اس کا لینا حرام. یہ ایک حل پیش کیا. یہ اسلام کے اندر ہر چیز کا حل موجود ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کا بھی مال حرام طریقے سے نہیں کھائیں، قرضہ دبائیں نہیں. کسی کا قرضہ دینا ہے تو دے دیں، ٹھیک ہے نا. ہاں
اگر ایک شخص کی نیت ہو قرضہ لے کے نہیں دوں گا، یہ تو سخت وعید ہے، بہت سخت وعید ہے، سخت گناہ و حرام ہے۔ لیکن ایک بندے کی نیت ہے، میں جاوید بھائی سے قرضہ لیتا ہوں، یار 50 روپے دے دو، اور میری نیت ہے کہ میں واپس کر دوں گا، لیکن میں واپس نہیں کر پا رہا، میرے پاس ہے نہیں نا، میں گناہ گار نہیں۔ ایک ہے کہ میں نے 50 لیے، میری نیت یہ تھی، وہ ٹھیک ہے، گڑا مسئلہ، کوئی نہیں، تو 2 طوطیاں جو اور بچا لیں گے ہیں، تو فرمایا اس طریقے نہیں کر سکتے، اس طریقے سے یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ نہیں کر سکتے۔ اگر میری نیت ہے واپس کرنے کی اور میں مہینہ ہو گیا واپس نہیں کر پا رہا، تو میرے پاس ہے نہیں نا، اب میں گناہ گار نہیں۔ یعنی دیکھیں کہیں بھی آپ کو غلط نہیں پکڑا، ہر چیز اپنی اپنی جگہ میں پڑی ہوئی ہے، کہیں اوپر نیچے نہیں ہو رہی کوئی چیز بھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام سمجھنے کی توفیق دے، شریعت سمجھنے کی توفیق دے، اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح